أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس کے قبل تاریخ اسلام کی جو قسط آپ کے سامنے آئی تھی، جس میں غزوہ حنین کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، غزوہ حنین کا پورا واقعہ۔ اب اس کے بعد جو غزوہ حنین سے جو شکست کھا کے منافقین جو وہاں سے بھاگے تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ منافقین ایسے ہیں کہ جو اوطاف کی طرف چلے گئے اور کچھ طائف چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے مورچہ بندی شروع کر دی اور مورچہ بندی کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کچھ انصار اور مہاجرین کے ساتھ وہ طائف کی طرف روانہ کیا، اور ایک گروہ اوطاف کی طرف جو ہے روانہ کیا۔ دونوں طرف جو ہے گروہ روانہ کیا تاکہ ان کو پوری طریقے سے شکست دی جائے، اور وہ جو ان کا حوصلہ ہے جو بھاگنے کے بعد وہ وہاں جا کر مورچہ بندی کر رہے ہیں، تو اسے کسی صورت سے ختم کیا جائے اور وہ شکست قبول کر لیں۔ اس لیے جو ان کے بھی جو گروہ تھے، اس میں جو صحرائی عرب تھے وہ اوطاس کی طرف گئے، اور اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگ جو ہیں وہ طائف کی طرف گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر اشری کو ایک لشکر کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کیا اوطاس کی طرف، اور جانے کے بعد جو انہوں نے مورچہ بندی کی تھی اوطاس میں، تو عامر اشری کی سرکردگی میں اور آپ جو ہیں اس پورے فوج کے سردار بنا کر بھیجے گئے، اور ایک جنگ شروع ہوئی۔ لیکن بہت بہادری کے ساتھ عامر اشری جو ہیں انہوں نے جنگ لڑی، لیکن وہ اس جنگ میں کام آئے اور شہادت نوش فرمائی۔ ان کو شہادت ملنے کے بعد انہی کے بھتیجے جو تھے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں جو ہے سرداری کا درجہ دے دیا گیا، اور وہ سردار بنے جو کہ موسیٰ اشری جو ہیں کہلاتے ہیں، ابو موسیٰ اشری۔ انہوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور اپنے ساتھیوں کو بہت بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑایا، اور آخرکار ان کے ہاتھ ظفر آئی، اور یہ فتح یاب ہو کر اوطاس کو فتح کر کے یہ واپس آئے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہ طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور تمام ان کے ساتھ انصار اور مہاجرین موجود تھے۔ سب کے سب وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ طائف میں بھی مورچہ بندی کیے ہوئے یہ مشرکین موجود تھے اور جنگ پر آمادہ تھے۔ وہاں ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں پہلے اپنے کو انہوں نے محصور کیا، اور وہیں پر انہوں نے مورچہ بندی کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر قیام کیا، اور اس کے بعد وہاں تقریباً 10 دن تک قیام کیا اور گھیرا بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے آخر میں وہ جنگ کرنے پر مجبور ہوئے۔ اپنے کو سرنڈر نہیں کیا بلکہ جنگ کرنے کے لیے مجبور ہوئے، اور جب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ پر آمادہ ہو گئے، تو ادھر سے وہی سردار آگے بڑھتا ہے جس نے ہر جنگ میں میدان کو فتح کیا، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے سردار کو قتل کرتے ہیں۔ سردار کا قتل ہونا کہ تمام طائف والوں نے شکست قبول کر لی، اور اس طریقے سے طائف فتح ہو گیا۔ اور فتح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگی، اس کے بعد آپ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو یہاں حنین میں جو مال غنیمت حنین میں ملا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کرنا چاہا، اور یہ مال غنیمت کوئی
تھوڑا مال غنیمت نہیں تھا بلکہ کافی زیادہ مال غنیمت تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اب تک تمام جنگوں میں جتنا مال غنیمت ملا تھا اس سے زیادہ کسی میں مال غنیمت نہیں ملا تھا جو کہ یہ حنین میں ملا، اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اور تقسیم جب کیا تو وہ جو فتح مکہ کے وقت جو حضرات جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 2000 تھی، کیونکہ جب فتح مکہ کے لیے انصار اور مہاجرین کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے تو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور پھر وہاں سے جب چلے ہیں تو حنین کے لیے 12,000 کا لشکر تھا، یعنی 2,000 وہ افراد تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی فتح مکہ کی وجہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے، چاہے وہ حالات کی بنا پر مسلمان ہوئے ہوں، چاہے اپنے وہ دل سے مسلمان ہوئے ہوں، لیکن یہ 2,000 کا جو لشکر تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حنین میں جو مال غنیمت ملا آپ نے انہی 2,000 کے لشکر میں تقسیم کر دیا، یعنی جو نئے مسلمان بنے تھے انہی کے درمیان وہ پورا 2,000 میں پورا مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور اتنا زیادہ مال غنیمت ان لوگوں کو ملا کہ بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جن کے حصے میں تقریباً 100 اونٹ آئے، بہت سارے کی تعداد یہ تھی کہ جن کے حصے میں 100 اونٹ۔ اب اندازہ لگائیے کتنا مال غنیمت ان کو ملا تھا، اور اس طریقے سے جب تقسیم کیا تو جو انصار تھے وہاں چیمہ ہونے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ ہم لوگوں کا کوئی خیال نہیں آیا، جبکہ جو ہے ہر مصیبت کے موقع پر ہم کام آتے ہیں، اور آج جب جو مال غنیمت جو ہے تقسیم کر رہے ہیں تو وہ اپنے مکے والوں کو کر دیا، کیونکہ وہ ان کا پرانا وطن تھا، اور جب وہ پرانے وطن والے ان کو مل گئے تو انہوں نے ہم لوگوں کو وہ بھول گئے۔ یہ انصار کی طرف سے کچھ لوگوں نے اس طریقے کی جو ہے باتیں کر دی، اور جب یہ باتیں کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی، آپ بڑے غضبناک ہوئے اور بہت افسوس بھی کیا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تمام انصار یکجا ہو جائیں، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ تو تمام انصار کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور یہ بھی حکم کر دیا کہ یہاں انصار کے علاوہ اور کوئی دوسرا وہاں پر جمع نہ ہو، تو تمام انصار وہاں ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک طور پر وہاں آتے ہیں، ان کے درمیان آتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے مولا علی ساتھ ساتھ تھے، اور اس کے بعد جہاں یہ جمع ہوئے تھے انصار، ان کے درمیان میں آپ جاتے ہیں اور بیچ میں کھڑے ہو کر اب تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے کی تقریر کرنے رہے، کیونکہ اب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات لگی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ یہ کہنے لگے، آپ نے گرانا شروع کر دیا کہ بھائی ہمارے آنے کے قبل تمہاری کیا حالت تھی، اور ہم نے دین حق تم تک پہنچایا، تم ایسے تھے کہ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور خدا کا یہ کرنا ہوا کہ جب میں آیا تمہارے پاس تو خدا کی وجہ سے تم لوگ ایک ہو گئے، اور آپس کی لڑائی جھگڑا تمہارا ختم ہو گیا۔ تم لوگ اقلیت میں تھے، لیکن جب میں آیا تو تم میں اکثریت میں تم ہو گئے، اور تم کس اندھیرے میں موجود تھے وہاں، لیکن جب نور اسلام تم تک آیا تو تمہیں اس دین حق کو ہم نے تم تک پہنچایا، اور تم دین حق کو ماننے والے ہو گئے۔ اس طریقے سے تمام باتیں آپ نے انہیں گنانا شروع کر دیں، اور جیسے جیسے یہ بات آپ بتاتے رہے، اور انصار اس بات کا اقرار کرتے تھے، بے شک ہم اقلیت میں تھے، آپ کے آنے سے ہم اکثریت میں آ گئے، بے شک ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، آپ کے آنے سے ہمارے میں ہم میں میل جول قائم ہو گیا۔ یہ سب باتوں کو وہ تسلیم کرتے گئے، ہر بات کو رسول کی وہ تسلیم کرتے گئے، اور اس کے بعد یہ باتیں کرتے کرتے رسول نے فوراً اپنا لہجہ بدلا، اور لہجہ اس طریقے سے بدلا کہ ہاں یہ تو ہم نے کہا، لیکن تم بھی تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا، ہم نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو اس پر انصار نے کہا نہیں، آپ نے ہی ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کہا نہیں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب آپ کے قوم والوں نے آپ کو نکالا تو ہم نے ہی آپ کو سہارا دیا، جب آپ خوف و دہشت کے عالم میں تھے تو ہم نے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کو تقویت دی،
اس طریقے کی باتیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہاں انصار میں ایک گریہ و فغاں شروع ہو گیا. لوگ رونے لگے، لوگ اس طریقے سے رونے لگے کہ ان کے آنسو ان کی داڑھیوں کو بھگونے لگے، اور اس طریقے سے شور و غل ہو گیا، آہ و فغاں مچنے لگا، اور سب آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر گر جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آپ وہ مال تو چھوڑیے، آپ ہمارے تمام اموال اور ہمارے تمام مال کے اوپر آپ کا حق ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں ہمارا اپنا مال بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پورا حق ہے ہمارے مال کے اوپر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم کیا یہ چاہتے ہو؟ ہم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تمہیں یہ جاننے کا حق ہے. وہ اس لیے کہ ہم ان کے دل کو تقویت پہنچانا چاہتے تھے، ہم ان کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو ہم نے مال غنیمت دے دیا، اور تمہارے لیے اخلاص ہے، ایمان ہے، یہ سب تمہارے حصے میں ہم نے چھوڑ دی. کیا تم یہ چاہو گے کہ تم بھیڑ و بکریاں لے کر جاؤ ان کی طرح؟ وہ جا رہے ہیں تو وہ بھیڑ و بکریاں لے کر جا رہے ہیں، اور تم جب اپنے گھر جا رہے ہو تو تم اپنے ساتھ خدا کا رسول لے کر جا رہے ہو. تو کیا وہ بھیڑ بکریاں زیادہ افضل ہیں کہ خدا کا رسول زیادہ افضل ہے؟ اور ہم تو وہ ہیں کہ جو مدینے کو اور انصار کو اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ایک طرف جائے اور انصار دوسری طرف جائیں تو ہم ہمیشہ انصار کی طرف جائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے انصار کو دعائیں دینا شروع کی کہ ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ ہے اور خدا تمہاری مغفرت کرے، اور تمہیں تمہاری نہیں بلکہ تمہارے آنے والی نسلوں کو اور ان نسل در نسل سب کو حق پر خدا گامزن کرے. اس طریقے کی جب دعائیں دینے لگے تو یہ لوگ روتے روتے رسول کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اس بات کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس تو خدا کا رسول آ گیا، یہ چند بھیڑ و بکریاں لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس خدا کا رسول آ جائے اس کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا. اس طریقے سے یہ جو مال غنیمت کا کی بات تھی وہ ختم ہوئی، اور انصار بھی بڑے مطمئن ہو گئے کہ ہمارے حصے میں خدا کا رسول آ گیا. اور اس طریقے سے اس کے آگے کی بات اس کے بعد والی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اس جو سلسلہ ٹوٹا تھا وہ پھر سے آ گیا ہے، پھر سے جاری ہو گیا ہے، اور آپ لوگ اس تاریخ اسلام کی ان قسطوں کو باقاعدہ طور پر جس طریقے سے دیکھتے رہے ہیں اسی طریقے سے دیکھتے رہیے. اور جو حضرات نئے اس میں شامل ہو رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اب تک اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ اس کے بعد والی قسط جیسے ہی جو ہے ہم آپ کے سامنے اور اسے لوڈ کریں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ان قسطوں سے محروم نہ رہ سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.